اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کن امپورٹنٹ ڈیز میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں، قرآن و حدیث میں ان دنوں کے بارے میں کیا کیا ورچوز بیان کیے گئے ہیں، اور کیا کیا ایسے بھی 2 دن ہیں جن کے روزے رکھنے سے پچھلے 3 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس۔ کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے وہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو، اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو۔ یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے۔ اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا۔ والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، which is best part of the day، which is best part of the day، which is the اللہ کے میں کیا فرمایا؟ اللہم اجل بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں۔ تو دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے، بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر and by the odd and by the even۔ اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیز ان دیز 10 days کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ and یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 3rd part of the night۔ اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج۔ تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ were surprised، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ، لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا۔ اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے۔ You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places۔ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days، so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید۔ تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھو،
و تکبیر اللہ اکبر پڑھو و تحمید الحمدللہ پڑھو اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. ناؤ فاسٹنگ 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں، صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تمہیں نجات مل جائے گی. ایک فارگوٹن سننا جو کہ ان دنوں میں ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کیا کرتے تھے کہ بازار میں جا کے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اور مارکیٹ پلیسز میں اونچی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ تمام مسلمانوں کو احساس ہو کہ یہ ایام بہت امپورٹنٹ ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد کریں اور اللہ کا ذکر ادا کریں. تو اس میں اس چیزوں کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. جو باہری کنٹریز میں ہیں، ایم ناٹ سینگ کہ آپ مالز میں جا کے اونچا اونچا اللہ اکبر کرنا شروع ہو جائیں اور لوگ ڈر جائیں کہ کچھ ابھی یہ پھٹنے لگا ہے، نہیں، بلکہ اپنے معاشرے میں، اپنی مسلم کمیونٹی میں اور جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اپنے گھر میں اس سنت کو ریوائیو کریں اور کثرت سے اجر پائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بھولی ہوئی سنت کو تازہ کر دے گا اس کا بہت بڑا اجر اور ریوارڈ ہے. ناؤ کمنگ ٹو سم فقہی مسائل بریفلی. جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے داخل ہونے سے پہلے اپنے نیلز کو اور اپنے بالوں کو کاٹ لے تاکہ ان دنوں میں نہ کاٹے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ناخن کو اور بالوں کو کاٹے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا تاکہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور جو لوگ حج میں ہیں ان کے ساتھ ایک یونٹی کی فیلنگ دی جا سکے. ٹھیک ہے، ہاں جو فیملیز مطلب جو وائف ہیں اور جو بچے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ، دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وائف قربانی اپنی بھی کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں یا جو لوگ پرماننٹلی ill ہیں یا جو خواتین عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں بیکاز آف دیئر ڈیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کا اجر دیں گے بیکاز ان کی انٹینشن تھی. اگر وہ صحت مند ہوتے یا اگر وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ روزہ رکھتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے جو شخص کوئی بھی عمل کرے کنسسٹنسی کے ساتھ اور اگر کسی وجہ سے اس سے عمل وہ چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اس کو اجر دیتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا عید، اللہ اکبر. عید ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بے شک اللہ کے رحمت اور اللہ کی طرف سے فضل کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ اس میں ریجوائس کرو اور خوشیاں مناؤ کیونکہ یہ بہتر ہے ان سب سے جو تم لوگ جمع کرتے ہو. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن سونے کا دن نہیں ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ آل دا مسلمس ٹو ہیو اے بلاسٹ، انجوائے یور عید ڈے. دیکھیں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. ایک عید، the first Eid comes after the best 10 nights of Ramadan and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after
the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawm al-Arafah. Or if we ponder upon these Eids کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کیوں پلیس کیا, تو we realize کہ ہمارا جو عید کا تعلق ہے وہ اللہ کے سامنے عبادات سے ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن سے ہے, کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں ایز اے رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عید کے دن ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو عید کی جو اصل ایسنس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے, اور اپنی اصل زندگی کا جو پرپز ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہا ہوتا ہے, تب اسی انسان کے لیے اصل میں عید کا دن ہے. ابن رجب الحمدللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے, عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں آگے بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے یا اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جس سے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں. سو عید واقعی میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان دنوں میں اسٹرائیو کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عید کی نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, ایک رکعت میں سورہ غاشیہ اور دوسری میں سورہ الاعلیٰ, اور سورہ الاعلیٰ somehow ends with بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فاستبقوا الخیرات, کمپٹیشن کرو, دوڑ لگاؤ نیکیاں اکٹھے کرنے میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو. ایک دن آئے گا جس میں ہم لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی, اور کاش ہمارے جو برا اعمال نامہ ہے اس میں ایک گناہ کم ہوتا. تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے, اور جو لوگ لیزی ہیں, لیتھارجک ہیں, اور جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں, مقربون میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ. سو اف آئی وانٹ فار مائی سیلف, اور آپ اگر اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں, تو یہ وہ دن ہیں جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بشمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.